الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 29ویں تراویح کی نماز ادا کی گئی اور آج قاری صاحب نے سورہ فجر سے لے کر سورہ ناس تک تقریباً 26 صورتوں کی تلاوت کی۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں قرآن پڑھنے اور اس کا خلاصہ بیان کرنے اور سننے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ ہم اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس موقع پر میں تمام خواتین اور حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے دعا گو بھی ہوں کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تلاوت تو مختصر ہے لیکن صورتوں کی کثرت ہے، اور اگر انتہائی اختصار سے بھی کام لیا جائے تب بھی کچھ وقت شاید زیادہ لگ جائے۔ امید ہے کہ آپ لوگ صبر اور سکون سے اس کی سماعت فرمائیں گے۔ اظہار تشکر کے بعد شروع کرتے ہیں سورہ فجر۔ یہ مکہ کے اس دور کی صورت ہے جب ظلم کی چکی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا موضوع آخرت ہے۔ اس میں پہلے قسم کھائی گئی فجر کی 10 راتوں کی، یعنی ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ اور یہ قسمیں کھا کر سامعین سے سوال کیا گیا کہ جس بات کا تم انکار کر رہے ہو، کیا اس کے برحق ہونے کی شہادت دینے کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں؟ یہ چیزیں تو تمہارے شب و روز کے مشاہدے میں آتی ہیں، اور ان کی باقاعدگی بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد پھر تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے قوم عاد اور قوم سمود کے انجام کو نمونے کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ یہ دنیا کسی چوپٹ راجے کی اندھیر نگری نہیں، بلکہ ایک حکیم اور دانا کی سلطنت ہے، وہ اس پہ حکومت کر رہا ہے، اور عقل تقاضا کرتی ہے کہ جس کو اختیار دیے گئے ہیں، یعنی انسان کو اختیارات دیے ہیں، ان سے پوچھ گچھ بھی ہو، ان کا محاسبہ بھی ہو۔ اس کے بعد معاشرے کی عام اخلاقی حالت کا جائزہ لیا گیا، اور اس وقت 2 اخلاقی خرابیاں نمایاں تھیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَا، کہ جب ہم کسی شخص کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں، یہ بات نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اور جن لوگوں کا رویہ ایسا ہوگا ان کا حساب کیوں نہ ہو، یقین ان کا حساب ہوگا۔ پھر کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا کہ ہاں محاسبہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اس وقت انسان کہے گا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی جاوداں یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کوئی چیز آگے بھیجی ہوتی۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے۔ سورہ بلد مکی صورت ہے، اور اس میں ایک بڑے مضمون کو چند فقروں میں سمو دیا گیا۔ اس کا موضوع دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے اور انسان کے لیے دنیا کی حیثیت کیا ہے، اسے سمجھایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ہم نے انسان کے لیے سعادت اور بدبختی دونوں راستے کھول دیے ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر موقوف ہے کہ وہ سعادت کی راہ پہ چل کر اچھے انجام کو پہنچتا ہے یا شقاوت کی راہ اختیار کر کے برے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والے مصائب اور اولاد آدم پر گزرنے والی مشکلات پر اس حقیقت کو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے تمام انسانوں کو مشکلات میں پیدا کیا، یعنی ہر انسان میں مشکل تو آئے گی۔ اس کے بعد پھر انسان کی غلط فہمی دور کی گئی کہ یہاں بس دنیا ہی دنیا ہے اور اوپر کوئی بالا تر طاقت نہیں ہے۔ انسان کے اس جاہلانہ تصوروں میں سے ایک چیز کو بطور مثال لے کر بتایا گیا کہ دنیا میں اس نے بڑائی اور فضیلت کے کیسے غلط معیار تجویز کر رکھے ہیں۔ کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، شاہ خرچیاں کی، دکھاوا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی بھلائی اور برائی کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے۔ اخلاق کی پستیوں کا راستہ جس میں نفس کو خوب لذت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا راستہ اخلاق کی بلندیوں کا راستہ جس کے لیے انسان کو اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے۔
اور ایک مشکل گھاٹی چڑھنا پڑتی ہے، لیکن انسان مشکل گھاٹی چڑھنے کے بجائے اپنے آپ کو گڑھے میں لڑکھانا ہی بہتر سمجھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ گھاٹی جو بلندیوں کی طرف جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ریاکاری، فخر اور نمائش چھوڑ کر انسان مال یتیم صحیح استعمال کرے، مسکینوں کی مدد کرے اور اللہ اور اس کے دین پر ایمان لائے، ایمان لانے والوں کے گروہ میں شامل ہو کر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل میں حصہ لے جو خلق پر رحم کھانے والا ہو۔ اس پر چلنے والوں کا انجام یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے۔ سورہ شمس مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے اور لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو نہیں سمجھنا چاہتے۔ مضمون کے لحاظ سے یہ صورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ صورت کے آغاز سے شروع ہو کر 10ویں آیت پر ختم ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں 3 باتیں سمجھائی گئیں۔ نیکی اور بدی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، انسان کے اس لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق ڈال دیا گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی دونوں چیزیں نیکی اور بدی الہام کر دی گئی ہیں۔ انسان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا اور کس کو دباتا ہے۔ سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں قوم سمود کی تاریخ نذیر کے طور پر پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی۔ فقط بھلائی اور برائی کا الہامی علم کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو کھول کھول کر بتا دیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ ایسی ایک نبی صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، مگر قوم اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنی سرکش ہوئی کہ اس نے ان کو جھٹلا دیا اور ان کا منہ مانگا معجزہ جو اونٹنی کی شکل میں پیش کیا گیا تھا، پیغمبر کی تنبیہ کے باوجود علیہ السلام، اس کی قوم کے ایک شریر ترین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے مطابق اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ آخرکار یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئی۔ سورہ شمس کے بعد سورہ اللیل ہے۔ سورہ لیل مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع انسان کی زندگی کے 2 مختلف راستوں کا فرق اور اس کے انجام اور نتائج کا اختلاف بیان کرنا ہے۔ مضمون کے لحاظ سے سورت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ نوع انسانی جو صحیح عمل بھی کر رہے ہیں، ان سعیکم لشتیٰ، وہ اخلاقی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہیں، یعنی انسان جو عمل کر رہا ہے وہ اخلاقی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ پہلی قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ آدمی مال دے، خدا ترسی، پرہیزگاری اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے۔ ان لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ بخل کرے، انسان کی اللہ کی رضا اور ناراضگی کی فکر سے بے پرواہ ہو اور بھلی بات کو جھٹلا دے۔ ان کے لیے بدی آسان اور نیکی مشکل ہو جائے گی۔ دوسرے حصے میں اختصار کے ساتھ 3 حقیقتیں بیان کی گئیں۔ پہلی حقیقت یہ کہ اللہ نے بتا دیا کہ زندگی کے مختلف راستوں میں سیدھا راستہ کون سا ہے۔ دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہے۔ دنیا مانگو گے تو وہ دنیا مل جائے گی، آخرت مانگو گے تو اس کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ تم دنیا مانگتے ہو یا آخرت۔ تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا جسے رسول اور کتاب کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ محض اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر اپنا مال راہ خیر میں خرچ کرے گا تو اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا اور اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ الضحیٰ ہے۔ سورہ الضحیٰ، اس کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، روشن دن اور پرسکون رات کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں، آپ کو چھوڑا نہیں، بلکہ آپ کے رب نے تو آپ کو روز پیدائش ہی سے مسلسل انعامات کے تحت رکھا ہوا ہے۔ آپ پر مستقل مہربانیاں ہوتی چلی آ رہی۔ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی، آپ ناواقف راہ تھے، ہم نے آپ کو راستہ بتایا۔ اس کے بعد پھر خوشخبری دی گئی کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔
آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان احسانات کے جواب میں خلق خدا کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ ان کا ایسا ہونا چاہیے کہ یتیم پر سختی نہ کی جائے، مانگنے والے کو جھڑکا نہ جائے، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان اور اظہار کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ الانشراح یا علم نشرہ ہے، مکی صورت ہے۔ اس کا مقصد و مدعا رسول علیہ السلام کو تسلی دینا ہے۔ اسلام کی تبلیغ جب آپ نے شروع کی تو دیکھتے دیکھتے وہی معاشرہ جو آپ کے گن گاتا تھا آپ کا دشمن ہو گیا۔ وہی رشتہ دار، دوست، اہل قبیلہ اور اہل محلہ جو آپ کی تعریفیں کرتے تھے آپ کو گالیاں دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک نعمت شرح صدر کی ہے، یعنی آپ کو سکون قلب عطا کیا ہے۔ دوسری نعمت جو آپ کے دل پر ایک بھاری پتھر تھا کہ آپ معاشرے میں برائیاں دیکھ کر پریشان ہوتے تھے کہ یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا، اس کی اصلاح کیسی کی جائے، نبوت کی شکل میں آپ کو اس کا حل دیا کہ اب آپ لوگوں کی اصلاح کیجیے۔ اور تیسری بات یہ جو نعمت آپ کو دی گئی وہ آپ کا رفع ذکر ہے، یعنی آپ کا اتنا ذکر ہوگا کہ کسی بندے کا آپ کے برابر ذکر نہیں ہوا۔ آخر میں نبی علیہ السلام کو ہدایت فرمائی گئی کہ ابتدائی دور کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک ہی چیز پیدا ہونی چاہیے، وہ یہ کہ آپ مشاغل سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں۔ یعنی مشاغل اور سختیوں سے نمٹنے کے لیے آپ کو عبادت زیادہ کرنی چاہیے اور اپنے رب کے ساتھ لو لگانی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ التین ہے۔ سورہ التین مکی صورت ہے۔ اس صورت میں حاذ البلد الامین، اس شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس کا موضوع یہ ہے، بتانا ہے کہ جزا اور سزا یقیناً ہوگی۔ جلیل القدر انبیاء کے مقامات کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ انسان میں 2 قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک وہ جو بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے اسفلا سافلین تک پہنچ جاتے ہیں، نچلوں میں نیچ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر کے اس مقام بلند پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ احسن تقویم کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر پستی میں گرنے والوں کو کوئی سزا نہ دی جائے، بلندی پر چڑھنے والوں کو کوئی اجر نہ ملے اور انجام کار میں دونوں برابر ہو جائیں، تو اس کے معنی تو یہ ہوا کہ خدا کی خدائی میں کوئی انصاف نہ ہوا۔ حالانکہ عقل عام تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص حاکم ہو وہ انصاف کرے۔ جب ہم دنیا کے حاکموں سے انصاف کی توقع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں انصاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ یقیناً انصاف کرے گا۔ اس کے بعد سورہ علق ہے۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں جو کہ غار حرا میں آپ پر نازل ہوئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے آ کر کہا کہ پڑھو اقرا، تو آپ نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ آپ کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ یہ عمل انہوں نے 3 دفعہ دہرایا، پھر انہوں نے کہا پڑھو، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا۔ اس سورت کا دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے پر نماز پڑھنا شروع کی، تو ابو جہل نے آپ کو ڈرا دھمکا کر اس سے روکنا چاہا۔ تو اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیت الذی ینہا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ دیکھو اگر وہ یعنی ابو جہل باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، اور ہم بھی عذابتوں کو بلا لیں گے۔ اس کے بعد سورہ القدر ہے۔ اس کا موضوع لوگوں کو قرآن کی قدر و قیمت اور لیلۃ القدر کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ قرآن تقدیر ساز، تقدیریں بنانے والی رات، شب قدر، نائٹ آف پاور میں نازل ہوا۔ شب قدر کے 2 معنی، ایک معنی یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں کتاب کا نزول یعنی قرآن کا نزول محض ایک کتاب کا نزول نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف قریش بلکہ سارے عرب اور اس سے بڑھ کر دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، اور اس رات میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ کفار قرآن کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے تھے،
تو انہیں کہا گیا کہ یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بابرکت کتاب ہے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اس کے بعد سورہ البینہ ہے، مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ کتاب پاک کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ سب سے پہلے رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی، وہ یہ کہ دنیا کے لوگ جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پہ دلالت کرے اور وہ لوگوں کے سامنے خدا کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب اپنی گمراہیوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو نبی بھی آئے، جو کتب بھی بھیجی گئیں، انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا کہ سب طریقوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کی جائے۔ سورہ کے آخر میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ جو اہل کتاب اور مشرکین اس رسول کو ماننے سے انکار کریں گے وہ بدترین خلائق ہیں اور ان کی سزا ابدی جہنم ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، مدنی صورت ہے۔ اس کا موضوع موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں ان سب اعمال کا پورا کچھا چٹھا انسان کے سامنے آ جانا بتایا گیا ہے جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ سب سے پہلے 3 مختصر فقروں میں یہ بتا دیا گیا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح شروع ہوگی اور وہ انسان کے لیے کتنی حیران کن ہوگی۔ پھر 2 فقروں میں بتایا کہ یہی زمین جس پر انسان نے ہر طرح کے اعمال کیے تھے، اس کے متعلق اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ کبھی زمین بھی بولے گی اور اس کے خلاف گواہی دے گی۔ وہ زمین یکا یک بول پڑے گی اور انسان کے متعلق گواہی دے گی کہ اس نے کس وقت کون سا عمل اور کہاں کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ زمین کے گوشے گوشے سے انسان گروہ در گروہ اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں، اور یہ اعمال کی پیشی ایسی مکمل اور مفصل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر نیکی اور کوئی ذرہ برابر بدی ایسی نہ ہوگی جو سامنے آنے سے رہ جائے۔ اس کے بعد سورہ العادیات ہے، مکی صورت ہے۔ اس کا مقصود لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا منکر یا اس سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات سے خبردار کرنا ہے کہ آخرت میں صرف ان کے ظاہری افعال ہی کی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے اسرار تک کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اس مقصد کے لیے عرب میں پھیلی ہوئی اس عام بدامنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا جس سے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر طرف کشت و خون برپا تھی، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، چوری ڈاکے عام ہوتے تھے، لوگوں کو لوٹا جاتا تھا۔ اس صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اس میں خدا کے حضور جواب دہی سے ناواقف ہو کر انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہو گیا ہے۔ وہ خدا کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا ایسے لوگوں کو ان اعمال کی سزا نہیں ملنی چاہیے گی؟ یقیناً ملنی چاہیے، اور یہ ان کی روش جو ہے یہ اس بنا پر ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ القاریہ ہے۔ سورہ القاریہ مکی صورت ہے اور اس کا موضوع قیامت اور آخرت ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ کر چونکایا گیا کہ عظیم حادثہ القاریہ، عظیم حادثہ کیا ہے؟ عظیم حادثہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ پھر 2 فقروں میں ان کے سامنے قیامت کا نقشہ پیش کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کی دھنی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ پھر بتایا گیا کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو اس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس شخص کے نیک اعمال زیادہ وزنی ہیں اور کس کے برے اعمال زیادہ وزنی ہیں۔ جس کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ تو دل پسند عیش و آرام میں ہوگا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اسے گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ التکاثر ہے۔ سورہ تکاثر مکی صورت ہے۔ اس صورت میں لوگوں کو دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا۔ دنیا پرستی کی وجہ سے انسان مرتے دم تک زیادہ مال اور دولت جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، دنیاوی فائدے سمیٹتا رہتا ہے، لذتیں اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھر ایک دوسرے سے بازی لے جانا اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ تم لترون الجحیم،
اپنے ان اعمال کی وجہ سے ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ اس برے انجام پر متنبہ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہیں۔ ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ العصر ہے۔ یہ سورہ بہت جامع سورہ اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند جچے تلے الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ اگر لوگ اس ایک صورت پر غور کر لیں تو یہ ایک صورت بھی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ آخرت میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے 4 کام کیے ہوں گے: جو صدق دل سے ایمان لایا ہوگا، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی ہوگی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ہوگی۔ ان 4 اعمال میں سے پہلے 2 اعمال انفرادی ہیں اور دوسرے 2 اعمال اجتماعی ہیں جو کہ مل جل کر گروپس کی شکل میں کرنا ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے۔ اس صورت میں چند اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی جو جاہلیت کے معاشرے میں مالدار لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، جنہیں عرب کا ہر شخص جانتا تھا کہ یہ برائیاں فی الواقع اس معاشرے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ آخرت میں ان لوگوں کا انجام برا ہوگا جن کا یہ کردار ہے، اور پھر 2 کرداروں کا تقابل کیا گیا، یعنی ایک وہ کردار جو کہ اچھا رویہ رکھتا ہے اور دوسرا وہ جو کہ برا رویہ رکھتا ہے۔ ان دونوں کے کردار کو اس انداز سے بتایا گیا ہے کہ لا محالہ سننے والے کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے کرداروں کا یہی انجام ہونا چاہیے کہ نیکی کرنے والوں کا اچھا انجام اور برائی کرنے والوں کا برا انجام ہو۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ منہ پر طعنے دیتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، انہیں چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ تو انسان کی جلد کو اور مسلس کو جلاتی ہے، لیکن جو آخرت کی آگ ہے اس کا اثر انسان اپنے دل پر بھی فیل کرے گا، اسی کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ الفیل ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو 571 عیسوی میں یمن کے حبشی سردار نے جب ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر چڑھائی کی، اس وقت جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پس منظر میں یہ صورت نازل کی گئی۔ اس واقعے کی تفصیل نہیں بتائی گئی کیونکہ واقعہ ریسنٹ تھا اور عرب کے تمام لوگ اس سے واقف تھے۔ صرف اتنا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی، پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں کی چونچ میں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور انہوں نے کنکریوں کے ذریعے ہزاروں فوجی اور بہت سے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ یاد دلا کر قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرو، جیسا کہ تم نے اس وقت کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بچا لیا تو قریش نے کچھ سالوں کے لیے معبودوں کی عبادت ترک کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر دوبارہ معبودان باطل کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اس کی جانب اشارہ کیا گیا کہ تم دوبارہ سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اصحاب فیل کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے، مکی صورت ہے۔ فرمایا کہ یوں تو قریش پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، اور ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گرمی میں شام کے اور سردی میں یمن کے سفر سے مانوس کر دیا، یعنی ان سفر کے لیے سہولتیں پیدا کر دی، ان کو طبیعت پہ ان پہ آمادہ کر دیا، اور پھر حرم کے متولی ہونے کی بنا پر ان کے قافلے محفوظ ہوتے تھے، کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا، تو وہ تجارت کرتے تھے اور تجارت میں بہت ان کو مالی فوائد حاصل ہوتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں تو تمہیں تو اسلام دشمنی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، تمہیں تو فوراً ایمان لے آنا چاہیے، لیکن تم دشمنی، ناشکری اور نمک حرامی کر رہے ہو۔ تمہیں تو چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ تم جو ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن بخشا۔
اس کے بعد سورہ المعون ہے، مکی صورت ہے۔ معون کے معنی استعمال کی معمولی چیزوں کے ہیں۔ اس کا موضوع یہ بتانا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانے والے انسانوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں کفار کی حالت بیان کی گئی جو اعلانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ بتایا کہ یہ وہی بدبخت ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مساکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے۔ پھر آخری 4 آیات میں منافقین کا حال بیان کیا گیا کہ منافقین نماز سے غافل رہتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، یعنی المعون مراد ہے اس سے۔ مجموعی طور پر دونوں قسم کے گروہوں کے طرز عمل کو بیان کرنے سے مقصود یہ حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کروانا ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم پاکیزہ کردار عقیدہ آخرت سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورہ الکوثر ہے۔ الکوثر بھی مکی صورت ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے کہا کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دم کٹ گئی، یعنی آپ کا اب جو ہے سلسلہ نسب آگے نہیں چلے گا۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ہر طرح کی نعمتیں اس سے مراد ہیں۔ اس سے مراد کثرت امت بھی ہے، اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے جہاں آپ پانی پلائیں گے، اور اس سے مراد مقام محمود بھی ہے۔ اور پھر جو کروڑوں لوگ آپ کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، آپ کا رفع ذکر ہے، وہ بھی کوثر میں شامل ہے۔ اور بہت سے لوگ، کروڑوں لوگ آپ سے تعلق پر فخر محسوس کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی کوثر میں شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ الکافرون ہے، مکی صورت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کافروں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سے کہا کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کریں گے۔ اور یہ بات مختلف ڈیلیگیشنز نے کئی بار کہی۔ ایک وفد آیا اور اس نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے معبودوں کو چوم لیں تو ہم آپ کے معبود کی عبادت شروع کر دیں گے۔ تو ان تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الکافرون نازل کی اور فرمایا کہ کوئی کمپرومائز شرک اور معبودوں کی پوجا کے بارے میں نہیں ہوگا۔ کفار کے دین، ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی برات، بیزاری اور لا تعلق کا اعلان کر دیا گیا۔ اور پھر اس صورت کو قیامت تک کے لیے قرآن میں درج کر دیا گیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اس سے یہ سبق لیں کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ان کو اس سے قول اور عمل میں کمپرومائز کرنے کے لیے کہیں تو ان سے کسی بھی حال میں مداحنت یا مساہلت نہ کی جائے۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے۔ سورہ نصر مدنی صورت ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہو جائے گا۔ یہ وہی صورت ہے جسے سن کر ابو بکر رو پڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سمجھ گئے تھے کہ اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا۔ مشن مکمل ہونے سے کیا مراد ہے؟ جب اسلام جزیرہ نما عرب میں نافذ ہو گیا، غالب آ گیا، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اب آپ جو ہے وہ اللہ کی حمد کیجئے اور توبہ و استغفار کیجئے، یعنی اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے کہ پورے جزیرہ نما عرب کے اندر دین کو غالب کر دیا، نہ صرف غالب کیا بلکہ قوم کو بدل دیا، ان کے اخلاق بدل دیے، ان کے معاملات بدل دیے، اور پھر اس سے بڑھ کے انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ بعد میں پوری دنیا پر چھا گئے، دنیا کے بڑے معلوم حصے پر انہوں نے قبضہ کیا۔ تو یہ اتنا بڑا کام اب انجام دینے کے بعد اب یہ فخر اور غرور اور کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرنی چاہیے۔ یہ وہ فرق ہے جو کہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہونے والے سپہ سالار اور حکمراں کیا کرتے ہیں، اور جو دینی لحاظ سے، جو دنیاوی لحاظ سے لوگ ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، وہ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، فخر اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں، اور جو اسلامی لحاظ سے جو اسلامی رہنما ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، وہ اپنی کامیابی پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں۔
اس کے بعد سورہ لہب ہے. سورہ لہب مکی صورت ہے. قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں پر دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لیا گیا اور نام لے کر مذمت کی گئی، کیونکہ یہ شخص جس کا نام ابو لہب تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا کرتا تھا. یہ آپ کا چچا تھا. لوگ اس کی بات پہ اعتبار کرتے تھے، لیکن سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد اس کا اعتبار ختم ہو گیا. اس سے پہلے یہ بازاروں میں، میلوں میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، ان کی بات نہ مانو. ہر جگہ آپ کی مخالفت کرتا تھا، تو لوگ اس کی بات پہ اعتبار کرتے تھے، لیکن اس صورت نے معاملہ واضح کر دیا اور اس کا اعتبار ختم ہو گیا. چچا کی مذمت سے ہمیشہ کے لیے لوگوں کی یہ توقع ختم ہو گئی کہ نبی علیہ السلام دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کریں گے یا کوئی کمپرومائز کیا جائے گا. جب علل اعلان رسول کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں. غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر وہ ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر وہ کفر کرے. اس معاملے میں فلاں ابن فلاں، یعنی وہ کسی بڑے کا بیٹا ہے، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اگلی سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص جس کا نام احد بھی ہے. سورہ اخلاص اس صورت کا محض نام ہی نہیں بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید بیان کی گئی ہے. جب نبی علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر اٹھے تو اس وقت جو بت پرست مشرکین تھے، جو معبودوں کو پوج رہے تھے، تو ان کے معبود کوئی لکڑی کا تھا، کوئی پتھر کا تھا، کوئی تانبے کا تھا، کوئی لوہے کا تھا، مختلف چیزوں سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے جسم بھی تھے، چہرہ بھی تھا، ہاتھ پاؤں بھی تھے. تو مختلف لوگ جو مشرکین آتے ہیں، وہ آ کے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سوال کرتے کہ ہمارے معبود تو لوہے کے، لکڑی کے ہیں، آپ کا معبود کس سے بنا ہوا ہے؟ استغفر اللہ من ذالک، یعنی اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ ان تمام چیزوں سے، ان شکلوں سے اور اس طرح کی وہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا، نہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی اور مشرکین کے ان سوالات کا جواب دے دیا گیا. حضرت عائشہ کی روایت ہے، اسے بخاری مسلم نے نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا. وہ پورے سفر کے دوران ہر نماز میں سورت کوئی پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو ساتھ ملاتے اور اپنی قرأت کا اختتام سورہ اخلاص پہ کرتے. واپسی پر صحابہ نے اس بات کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے یہ صورت بہت محبوب ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو اخبرہ ان اللہ تعالیٰ یحبہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یعنی سورہ احد سے توحید سے محبت کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد آخری دو صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جوں نبی علیہ السلام کی دعوت پھیلتی گئی، کفار قریش کی مخالفت بھی شدید تر ہوتی چلی گئی. کفار کے دلوں میں تو آپ کے خلاف ہر وقت بھٹیاں سلگتی رہتی تھیں. مشورے کیے جاتے تھے کہ کس طریقے سے آپ کو زچ کیا جائے، آپ کو تکلیف پہنچائی جائے اور آپ کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کے خلاف جادو ٹونے کروائے جاتے ہیں تاکہ یا تو آپ جادو کے اثر سے آپ سخت بیمار ہو جائیں، یا آپ بیمار یا وفات پا جائیں، یا آپ کا ذہنی توازن بگڑ جائے. اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی. تو ان تمام باتوں کا جواب ان دو صورتوں میں دے دیا گیا. ان حالات میں نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کی تمام مخلوق کے شر سے، طلوع صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے. اور یہ بھی کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی ہر اس وسوسہ انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیاطین جن ہوں یا شیاطین انسان. یہ دو صورتیں ہیں، اور یہی صورتیں اس وقت بھی نازل کی گئیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جادو ہو گیا تھا اور
جادو کا توڑ ان صورتوں کے ذریعے کیا گیا تھا۔ الحمدللہ آج سورہ فلق اور ناس کے خلاصے کے ساتھ ہماری 29ویں تراویح اور آخری تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس قرآن پاک کے خلاصے کو مکمل کر سکیں۔ جو بات بھی اس پورے خلاصے کے دوران صحیح کہی گئی وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا، اور جہاں بھی مجھ سے غلطی ہوئی وہ میری اپنی کم علمی کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ایسی باتوں کو آپ کے دلوں سے محو کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دیں، قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے قبر کا ساتھی بنا دے، ہمارا سفارشی بنا دے، اور قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی دعوت کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔